اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عورت کی تخلیق کا مقصد اور مقام۔ کس چہارم آخری۔ روزنامہ الفجر انٹرنیشنل، بدھ 12 جولائی 2023۔ عورت بحیثیت ساس۔ ایک ساس کو چاہیے کہ اپنے اوپر ہونے والی زیادتیوں کا بدلہ بہو سے نہ لے، بلکہ اس کو اپنی بیٹی سمجھے، کیونکہ بہو کو بیٹی سمجھیں گے تو ہی بیٹا آپ کے پاس رہے گا، ورنہ گھر کے مسائل سے تنگ آ کر وہ بھی اپنی بیوی بچوں کو لے کر الگ ہو جائے گا۔ اس لیے ایک اچھی ماں ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اچھی ساس بننے کی بھی کوشش کریں۔ ساس اور بہو بھی ہمارے خاندانی نظام کا ایک اہم حصہ ہیں۔ ان کے تعلقات کی سازگاری کا خاندانی نظام پر مثبت اثر پڑتا ہے اور ان کے تعلقات کی خرابی پورے خاندانی نظام پر منفی اثر ڈالتی ہے۔ عورت بحیثیت نانی و دادی۔ حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بعض خاندان ایسے ہیں جو شادی کے بعد لڑکی کو طعنہ دیتے ہیں کہ جہیز لے کر نہیں آئی، اولاد نہیں ہوتی، اس کی تو لڑکیاں ہوتی ہیں۔ اس طرح لڑکے والے لڑکی کو طعنہ دیتے ہیں تو پھر علیحدگی ہو جاتی ہے۔ بعض دادیاں نانیاں پاکستان سے دیہاتی ماحول سے آئی ہیں اور دیہاتی اثر ان پر غالب ہے، اور ان کی اس جاہلانہ سوچ کی وجہ سے بعض رشتے خراب ہو جاتے ہیں۔ مطبوعہ الفضل انٹرنیشنل، 28 ستمبر 2012۔ چونکہ عورت زندگی میں بہت سے اتار چڑھاؤ دیکھ کر نانی دادی کی عمر کو پہنچتی ہیں، اس لیے چاہیے کہ اپنی اولاد در اولاد کو گھر میں امن، محبت، بھائی چارے اور اخوت کے ساتھ رہنے کے لیے اپنا اہم اور مضبوط کردار ادا کرے۔ صلہ رحمی میں عورت کا کردار۔ صلہ رحمی کے ضمن میں رشتہ داروں کے حقوق بیان کرتے ہوئے حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، صلہ رحمی بھی بڑا وسیع لفظ ہے۔ اس میں بیوی کے رشتہ داروں کے بھی وہی حقوق ہیں جو مرد کے اپنے رشتہ داروں کے ہیں۔ ان سے بھی صلہ رحمی اتنی ہی ضروری ہے جتنی اپنوں سے۔ اگر یہ عادت پیدا ہو جائے اور دونوں طرف سے صلہ رحمی کے یہ نمونے قائم ہو جائیں تو پھر کیا کبھی اس گھر میں توتکار ہو سکتی ہے؟ کوئی لڑائی جھگڑا ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں، کیونکہ اکثر جھگڑے ہی اس بات سے ہوتے ہیں کہ ذرا سی بات ہوئی، یا ماں باپ کی طرف سے کوئی رنجش پیدا ہوئی، یا کسی کی ماں نے یا کسی کے باپ نے کوئی بات کہہ دی، اگر مذاق میں ہی کہہ دی اور کسی کو بری لگی تو فوراً ناراض ہو گیا کہ میں تمہاری ماں سے بات نہیں کروں گا، میں تمہارے باپ سے بات نہیں کروں گا، میں تمہارے بھائی سے بات نہیں کروں گا۔ پھر الزام تراشیاں کہ وہ یہ ہیں اور وہ ہیں، تو یہ زود رنجیاں چھوٹی چھوٹی باتوں پر، یہی پھر بڑے جھگڑوں کی بنیاد بنتی ہیں۔ خطبہ جمعہ فرمودہ 2 جولائی 2004۔ رحمی رشتوں کی اہمیت بتاتے ہوئے حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پھر صلہ رحمی ہے، آپس میں جو رشتہ دار ہیں ان کو ایک دوسرے کے ساتھ پیار اور محبت کا سلوک اور تعلق بڑھانے کی ضرورت ہے، اس میں ترقی کریں۔ صلہ رحمی کیا ہے؟ عورتیں اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھیں، اپنے خاوندوں کے رشتہ داروں کا خیال رکھیں۔ ساسیں جو ہیں وہ اپنی بہوؤں کا خیال رکھیں، اپنی بہوؤں کے رشتہ داروں کا خیال رکھیں۔ ایک پیار اور محبت کی فضا پیدا کریں تاکہ جماعت کی جو ترقی کی رفتار ہے وہ پہلے سے تیز ہو۔ جو اکائی ہیں، جو ایک ہونے میں، جو محبت میں اللہ تعالیٰ کے فضل نازل ہوتے ہیں، وہ پھوٹ میں اور لڑائیوں میں نہیں ہوتے، تو اللہ تعالیٰ کے فضل کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ خطاب فرمودہ 2 نومبر 2008 پر موقع سالانہ اجتماع لجنہ اماء برطانیہ۔ فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ تقوی سے بعید ہے، یہ تقوی نہیں ہے، تم تو پھر تقوی سے دور چلتے جا رہے ہو، اس لیے اپنے رحمی رشتوں کا بھی خیال رکھو۔ ماں باپ صرف خود ہی خیال نہ رکھیں، اپنے بچوں کو بھی ان رحمی رشتوں کا تقدس اور احترام سکھائیں، تب ہی ایک پاک معاشرہ قائم ہو سکتا ہے، اور خود بھی اس کے تقدس کا خیال بہت زیادہ رکھیں،
کیونکہ ماں باپ کے نمونے جو ہیں وہ بچوں پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ خطاب فرمودہ 23 جولائی 2011 پر موقع جلسہ سالانہ برطانیہ۔ مرسلہ آمنہ نورین، جرمنی۔